رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کلام ہو رہی ہو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا. یہ ہے نماز. اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے. الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے. لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہو؟ چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا ہے. اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ کو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں. یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب میرے بندوں کی روحیں بیدار کو توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا، آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے. اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then where ever. آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور مینا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص. لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے. یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے، دور ہے، دور ہے، دور ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک، تم ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو. کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرل کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو. یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی. یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں. ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے. یہ ایکسپلائٹیشن بدترین. مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے. اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون،
یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. دے آر ٹو بی ایکسپلائٹ ہو. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ، کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں. نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہے، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما دیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ تم ہی سوئے رہتے ہو، الٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پر ایسا معاشرتی نظام کہ جس سے بدکاری کو، زنا کو بالکل نکال دیا، خاندانی نظام کو مستحکم کیا جائے. پھر آپ اس سے آگے بڑھیے، اس میں وہ احکام بھی ہیں جن کا تعلق معاشیات سے ہے. سود حرام ہے، سٹا حرام ہے، فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر شکلیں حرام ہے، یہ پہلے سے جو فصلوں کے سودے ہو جاتے ہیں حرام ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق معاشیات سے ہے. پھر اس میں سیاست بھی ہے، قانون فوجداری بھی ہے، قانون دیوانی بھی ہے، قانون وراثت بھی ہے، قانون شہادت بھی ہے. زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے اندر نہ. تو اب یوں سمجھیے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہوگا؟ نماز قائم کرنا مطلب ہوگا. اور کیجئے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، نماز تو انگریز کے دور میں بھی قائم رہی، روزے تو انگریز کے دور میں بھی رکھے جاتے رہے. تو نماز لوگ زیادہ پڑھنے لگیں. فرض کیجئے کہ کسی ملک کے اندر نماز جو ہے وہاں کے 100% لوگ پڑھنے لگیں، لیکن اللہ کا قانون رائج نہ ہو تو کیا دین قائم ہو گیا؟ اور کیجئے اس بات پر کہ ہمارا تصور جب بھی آتا ہے دین کا، چونکہ ہماری 6 نسلیں، 8 نسلیں غلامی میں بیت گئی ہیں. یہاں وہی بیٹھے ہیں ہندوستان پاکستان کے لوگ، ہماری نسلیں غلامی میں بیتی. اب ہوتے ہوتے ہماری ذہنیت بدل گئی، تصورات بدل گئے. وہ تو ایک نسل میں ہی فرق ہو جاتا ہے، کجا یہ کہ 6 نسلیں گزر گئی ہوں. کس حالت میں گزری کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، نکاح بھی ہے، عقیقہ بھی ہے، عیدین بھی ہے. یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اسلام کا قانون نہیں، نہ فوجداری، نہ دیوانی، نہ قانون وراثت، نہ اس کے معاشی احکام کی کسی کو پرواہ. بینک قائم ہے، دھڑلے سے قائم ہے. بڑے بڑے حاجی اور نمازی لوگ اس بینک سے قرضے لے کر کاروبار کر رہے ہیں. بڑی بڑی مسجدوں کے متولی اور منتظم وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لے رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، محل تعمیر کر رہے ہیں. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس طریقے سے ذہنیت بدلی کہ وہ تصور ہی ذہن سے نکل گیا کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے. ہمارا تصور یہی رہ گیا. لہذا کسی شخص کے دل میں دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا تیر مارے گا، نماز زیادہ پڑھنی شروع کر دے گا. ابھی پہلے فرض پڑھ رہا تھا، تہجد بھی پڑھنی شروع کر دے گا. لیکن یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، میرا دین تو مکمل زندگی کا دین ہے، میرا دین تو پامال ہے، اللہ کا دین تو مغلوب ہے. اللہ کا قانون جو ہے اس کے دھجیاں بکھر رہی ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون چل رہے ہیں. اس پورے 3 جو حصے ہیں، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اس میں پورے دین کو قائم کرنا اقامت دین ہے. یہ ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ مل جل کر کام کرو، ایک جمعیت ہو، تفرقہ ہو آپ کا انہی چیزوں میں تفرقہ ہو جس پر کل میں بیان کر چکا ہوں. نور و بشر کا جھگڑا نہ چکے، علم غیب کا مسئلہ ہی حل نہ ہو تو کہاں جمع ہوگے اور کہاں دین قائم کرو گے؟ دست و گریبان رہو گے آپس میں. لہذا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ اقامت دین ہے. اس میں ذرا ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات اگر قرآن مجید کے تراجم کنسلٹ کریں تو انہیں احساس ہو کہ شاید میں نے ترجمے میں کچھ اونچ نیچ کر دی ہے، اس لیے کہ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے قائم رکھو دین کو. غور کیجئے، قائم کرو دین کو اور قائم رکھو دین کو، فرق کیا ہے اس میں؟ قطعاً کوئی فرق نہیں. دین قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو رکھو کس کو؟ پہلے قائم کرو پھر قائم رکھو. سیدھی سی بات یہ ہے، خیمہ ہے، خیمہ اگر کھڑا ہے تو اسے کھڑا رکھنا ہے. اگر تیز آندھی آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کھڑا رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کے ٹوٹے خوب اچھی طرح مضبوط کریں گے، رسیوں کو دیکھ لیں گے کمزور تو نہیں،
ہو سکتا ہے اس کے بانس کو پکڑ کر کھڑے رہنا پڑے، رسیوں کو پکڑ کر ایک آدمی کھڑا رہے کہ خیمہ گر نہ جائے۔ کھڑا ہے، کھڑا رکھنا ہے، گرنے نہیں دینا، اور اگر گر گیا ہے تو اس کو کھڑا کریں گے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص خلافت راشدہ میں پیدا ہو جاتا تو اسے دین قائم کرنا نہیں ہے، وہ قائم تو کر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محنت، وہ جد و جہد، وہ کوشش، وہ قربانیاں، وہ ایثار، وہ جہاد، وہ قتال، اس کے نتیجے میں دین قائم کر گئے۔ اب قائم رکھنا ہے، کوئی فتنہ ایسا نہ آئے کہ اس کو ختم کر دے۔ کیا ہوا تھا؟ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ گویا کہ اس دین کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ ایک آندھی آئی اور ابو بکر صدیق سینہ سے پر ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، وہ اس خیمے کو گرانے کی کوشش تھی۔ محمد کی نبوت کا اعتبار ختم کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دین کو قائم رکھنا تھا۔ کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ قتال کیا۔ سینکڑوں حفاظ ایک جنگ میں شہید ہوئے، جنگ یمامہ، اور یہ کس سے تھی؟ یہ نئے مدعی نبوت سے جنگ تھی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں دین کو قائم رکھا جا رہا ہے کہ حضور قائم کر کے حوالے کر گئے، اب اسے قائم رکھنا ہے۔ اور اب ہم جس حال میں ہے، قائم ہے دین تو رکھے کس کو؟ اصل میں یہ ہے مغالطہ، قائم کرو اور پھر قائم رکھو، یہی ہے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں۔ تو یہ ہے اقامت دین، اور یہ بات جان لیجئے کہ اقامت دین سے، وہ نماز کی میں نے جو مثال دی ہے کہ آپ ادھر سمجھنا میں نماز کی توہین کر رہا ہوں، ہر چیز اپنی جگہ پر آئے گی۔ دین کو قائم کرنے کے لیے جو تربیت درکار ہے، اس کا سب سے بڑا ستون جو ہے وہ نماز ہے، لیکن دین کو قائم کرنا اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے اس کو برپا کرنا، قائم کرنا، غالب کرنا۔ تیسری اصطلاح وہ ہے جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی حضور کی بعثت کے ضمن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ یہ دین کا غلبہ، اس کے کیا معنی؟ دین کے معنی لفظی طور پر ہے اطاعت۔ اطاعت کا ایک نظام ہے، جیسا کہ کل میں سمجھا چکا۔ اولاد والدین کی اطاعت کرے، شاگرد استاد کی اطاعت کرے، جو آپ کے چودھری ہے، محلے کا چودھری ہے، آپ اس کا کہنا مانیے، لیکن ان تمام اطاعتوں پر اللہ کی اطاعت غالب ہو جائے۔ یہ ہے اظہار دین حق۔ جو اطاعت حق کا ہے، اللہ کی اطاعت حق ہے، اس اطاعت کو تمام اطاعتوں پر غالب کر دو، کوئی اطاعت بھی اس سے مستثنا نہ رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ ہے 3 مرتبہ جو آیا مضمون قرآن مجید میں، سورہ صف میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح۔ تیسری اصطلاح کیا ہوئی؟ اظہار دین الحق علی الدین کلہ، عربی میں تو یوں بنے گی بات۔ چوتھی اصطلاح کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی ہے اور سورہ انفال میں بھی۔ یہ دونوں صورتیں جو قرآن مجید سے کچھ واقفیت اور دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے دونوں طرف ہے۔ سورہ بقرہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، سورہ انفال غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل۔ سورہ بقرہ میں کیا آیت ہے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ سورہ انفال میں اور شاندار الفاظ کے ساتھ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کلہ کا اضافہ ہو گیا۔ یہ دونوں جو صورتوں کا زمانہ نزول ہے وہ کون سا ہے؟ جبکہ قتال شروع ہو رہا ہے۔ پہلی جنگ کون سی ہے؟ غزوہ بدر۔ بالفعل اگرچہ 8 مہمیں حضور نے پہلے بھی بھیجی ہیں، تو گویا کہ جو ٹکراؤ اب شروع ہو گیا ہے، اور اب تلواریں نیام سے باہر آ گئیں۔ مکے میں تو اجازت نہیں تھی نا، مدینے میں تلواریں نیام سے باہر آ گئیں۔ تو فرمایا ہے مسلمانوں، اب جب کہ یہ تمہاری جد و جہد اس مرحلے میں داخل ہو گئی اور تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئیں، دیکھنا اب یہ تلواریں نیاموں میں واپس نہ جائیں جب تک فتنہ و فساد بالکل فروغ نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ۔ فتنہ کیا ہے؟ زمین اللہ کی، اس کا صحیح کون حقدار ہے کہ اس کا حکم چلے؟ اللہ۔ رائٹ فل رولر آف دس ورلڈ کون ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی اور چلا رہا ہے اپنا قانون تو وہ کون ہے؟ باغی۔ اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کا کیا فرض ہے؟ اس باغی کی سرکوبی، بغاوت کی سرکوبی، اور جس کا حق ہے اس کا حق اسے پہنچانا اللہ کا حق ہے۔ لہذا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔
4 اصطلاحات ہو گئی، چاروں تقریباً ہم معنی ہیں، بات ایک ہی ہے جو کہی گئی ہے، 2 مکی صوتوں میں، مدنی صوتوں میں۔ 5ویں اصطلاح حدیث میں، وہ بھی میں سنا چکا ہوں، بعض چیزیں تو صرف یاد کر رہے ہیں ہم۔ حضور سے پوچھا گیا، ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش کے تحت، ایک شخص جنگ کرتا ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے، میری تعریف ہو کہ بڑا بہادر ہے، ایک شخص جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی حمیت و عصبیت میں، ان میں سے کون سا مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے، مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ علیا اعلیٰ کا مؤنث ہے، اعلیٰ سب سے بلند، علیا سب سے بلند، کلمہ چونکہ مؤنث ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ جیسے میں نے کل شرک میں بتایا، نہ اطاعت کی نفی کلی ہے، نہ محبت کی نفی کلی ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمام اطاعتوں پر غالب اطاعت اللہ کی، تمام محبتوں پر غالب محبت اللہ کی، تمام باتوں پر غالب بات اللہ کی۔ بس یہ اگر ہو گیا تو گویا اللہ کا دین قائم ہو گیا، گویا کہ اللہ بڑا ہو گیا، اللہ کی بڑائی نافذ ہو گئی، گویا کہ کل دین اللہ ہی کے لیے ہو گیا، گویا کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی۔ کہنے کے 5 انداز ہیں، لیکن یہ کہ اصل بات کیا ہے وہ ایک۔ اب سنیے، انجیل میں آخر یہ جب انجیل والوں کے اوپر بھی یہ بات لازم کی گئی تھی، سورہ شورا